وہ استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ ربنا اللہ، میرا رب تو اللہ ہی ہے. تو اس میں ساری کی ساری باتیں آتی ہیں. اب اس میں پوری کی پوری زندگی اسی بات پر جمے رہے کہ پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور اینڈ کیا ہے؟ وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون. اس کا آخر کیا ہے؟ کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری ہے کس کی؟ جنت کی. کہ کون سی؟ کہ دنیا کے اندر تمہارے ساتھ اس کا وعدہ کیا ہے. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ دنیا میں کتنی بھی تکالیف ہے لیکن اس کا انتہا، اس کا اینڈ موت ہے. موت پر ساری تکالیف ختم ہو جائے. لیکن اگر صحیح معنی کے اندر دین پر ہے، دین کے ساتھ جمع رہا پوری زندگی، استقامت کے ساتھ جمع رہا، وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، کہ جنت کی خوشخبری ہے اس کے لیے. کہ دنیا میں بہت سنتا رہتا کہ ایمان والے کو یہ ملے گا، ایمان والے کو یہ ملے گا، ایمان والے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت میں داخلہ ہوگا. ساری فضیلت کی باتیں سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور پوری زندگی اسی فضیلت کی لالچ میں اسی کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتہا یہ بتایا. اور دنیا کے اندر کوئی چیز تم کرو تو پکا وعدہ نہیں. ہو سکتا ہے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی، دنیا والوں کی بات ہوگی. لیکن آخرت کی بات اللہ کی ماننے پر، نبی کی تعلیمات پر چلنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ وعدے پکے اور یقینی ہیں. وہ چیز اللہ کی طرف سے مل کر ہی رہے. اس میں ایسا نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ملے یا ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ملے، ایسا وہاں نہیں. یہ تو میری اور آپ کی دنیاوی باتوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز تم بیچ دو تو نفع بھی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ تمہیں لاس اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ اس کے رسول نے جتنی باتیں بتائی، فرمایا کہ کسی بھی صورت میں نقصان دیں گے تمہیں نفع ہی نفع. یہ کیا کرو تم کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کو ترجیح دو. ہر شعبے میں، جس شعبے میں ہم ہیں، جس شعبے ہم کام کر رہے ہیں، دنیاوی کام بھی ہمارا چل رہا ہے، لیکن ہمیشہ ہماری نظر کی آخرت پر ہے کہ کسی بھی صورت میں میری آخرت، میری قبر، میرے رب کی ناراضگی، کہ اس میں سے ایک چیز بھی نہ ہونی چاہیے، ایک چیز بھی نہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ چیز سیکھی، فکر آخرت. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی کبھی صحابہ کرام تذکرہ کرتے ہیں کسی بات کا دنیا کے اعتبار سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربی کے تربیت کرنے والے تھے. جیسے اپنے صحابی کی کوئی بات کو سنتے تو سن لیتے، اور سننے کے بعد فوراً اس کی نظر کو آخرت کی طرف پھیرتے. ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے. کیا کہہ رہا صحابی؟ لیتا رہا بیچتا رہا، لیتا رہا بیچتا رہا. اللہ کے نبی اتنا فائدہ ہوا. اللہ کے نبی ان کی بات کو سنی اور سننے کے بعد فوراً آخرت کی طرف متوجہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ اصل دنیا نہیں، اصل آخرت. دنیاوی زندگی جو ہے وہ تو اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے. کیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کیا ہے؟ کہ آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی لگانے کے لیے بھیجا کہ اچھی چیز بوئیں گے تو کل کو مرنے کے بعد آخرت میں اچھی چیز کھائیں گے. بری چیز دنیا کے اندر بوئیں گے تو پکی بات ہے کہ مرنے کے بعد بری چیز ہی کھائیں گے. اس لیے کہ کبھی بھی آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی نے ببول کے کانٹے لگائے اور پھر ایک سال کے بعد آم کاٹے. ایسا ہوا؟ ایسا نہیں. جو چیز بوئیں گے اسی چیز کو پائیں گے. تو دنیاوی زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مختصر سی دی، لیکن اصل میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ آخرت اصل چیز. صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں.
اس لیے اللہ کے نبی فوراً آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات، کچھ بات ہو جاتی، اللہ کے نبی سن لیتے اس بات کو اور تھوڑی دیر کے پھر آخرت کی طرف متوجہ کرتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے، ان کے اہلیہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے لوگوں فضیلت حاصل کی، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر آخرت کا غم اور فکر سوار رہتا ہے، کہ ان کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجه الارض فلینظر الى ابن البحار، کہ کوئی چاہتا ہے کہ چلتی پھرتی نعش کو دیکھے، زمین پر نعش چلتی پھرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ ابوبکر کو دیکھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھے، کہ ان کے دل میں ایک فکر آخرت، ایک غم سوار رہتا ہے، اپنا بھی لوگوں کا بھی، کہ کیسے لوگ ایک اللہ کی طرف آ جائیں، کیسے نبی کی تعلیمات کو سمجھ لیں اور اللہ کا حکم پوری دنیا میں پھیلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق قصہ لکھا ہے کتابوں کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ ابن یمان بلایا اور پوچھ رہے ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کی فہرست دی. میں آپ کو یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ کن کن صحابیہ کا کس کا نام ہے، کس آدمی کا نام ہے، صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ میرا نام ہے یا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میرا نام ہے یا؟ آگے بات لکھی ہے کہ ان کا آخری وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے قریب تھے، ان کے بیٹے کو کہنے لگے کہ میری بات دھیان سے سنو. کیا ہو کہ اس وقت میری روح قبض ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے تو میری تجویز و تکفین میں جلدی کر، جلدی سے دفنا دیں. پھر وقفے سے 3 مرتبہ یہ بات کروائی. ان کے بیٹے نے کہا کہ کر لیں گے بات، لیکن بار بار دہرانے کی کیا ضرورت؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت میں مر جاؤں تو اگر میں اللہ کو راضی کر کے مر رہا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہے، تو مجھے جلدی قبر کے حوالے کر دے تاکہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا شروع ہو. اور اگر میں اس حال میں مرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے، تو ایسے گنہگار کا جنازہ اپنے کندھوں پر سوار نہ کرو، اس کو جلدی سے قبر کے حوالے کرو. اور پھر یہ کہنے لگے کہ عمر کا بہتر انجام کیا ہے یا نہیں ہے وہ تو میرا رب ہی جانتا ہے. اندازہ ان کے دلوں کے اندر کیسی فکر کہ اللہ کو راضی کرنے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت کیسی رہتی تھی. کہ دنیا کے اندر رہتے تھے، دنیا کی چیزوں کو وہ بھی استعمال کرتے تھے، دنیا کے کام کاج بھی کرتے تھے، ساری چیزیں تھیں ان کے ساتھ، لیکن ان کی جو اصل نظر رہتی تھی وہ آخرت پر، کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، کہ دنیاوی زندگی تو ختم ہو جائے لیکن آخرت کی زندگی باقی رہنے والی. اور کیسی ہے؟ بہتر، بہترین زندگی. فرمایا کہ محنت اسی کی محنت کہ اپنے دلوں کے اندر فکر آخرت آ، کہ چل رہے دنیا کے اندر چل رہے ساری چیزوں کو کر رہے، لیکن ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے میں کس سطح پر پہنچا، میں کہاں جا رہا ہوں، میرے معاملات، میری معاشرت، میرا رہن سہن، میری زبان کا استعمال، میری آنکھوں کا استعمال، کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میری آنکھیں دیکھے گی تو اس کی طرح ایمان والے کی طرح. کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح اور درست کریں، اپنے ہاتھوں کا استعمال صحیح ہوگا، اپنی زبان کا استعمال صحیح ہوگا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہرگز نہیں. کیوں؟ کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں
اور میرے سامنے تو آخرت ہے. میرے ہاتھ کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچ گیا, میری زبان کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچ گیا, تو میری تو آخرت بگڑ گئی, آخرت بگڑ جائے گی. اس لیے کہ ہاتھ کس کا ہے؟ ایک مسلمان کا ہاتھ, لنگور کا ہاتھ نہیں, بندر کا ہاتھ نہیں کہ جہاں چاہے جبڑ مار دو, جس کو چاہے جبڑ مار دو اور جو چیز آئے وہ کر. کیا حرام کیا حلال, ایمان والا حلال کی طرف بڑھے گا, حرام کی طرف ہرگز نہیں جائے. چیزوں کے نام بدل دینے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی. جو چیز حرام ہے کہ وہ حرام ہی ہے, اور جو حلال وہ حلال ہی ہے. دنیا والے کسی حرام چیز کا نام بدل دیں اور کہیں کہ یہ نہیں, یہ تو یہ ہے, یہ تو نام بدلا, نام کے بدلنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی. یہ تو ہمارے نفس کا دھوکہ ہے, اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور دوسروں کو باتوں میں لانے کے لیے. فرمایا کہ ہماری ہر حالت میں نظر رہے گی, وہ کس پر رہے گی؟ آخرت پر ہی رہے گی. کیا آخرت اصل چیز ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عجیب غم رہتا تھا کہ جس وقت وہ چلتے تو ان کو محسوس ہوتا, ان کو دیکھ کر کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نوجوان ابھی ابھی اپنے باپ کو قبرستان میں دفن کر کے آئے. ہر وقت ان کی یہ حالت ہے. اور جب بیٹھتے تو یوں ہوتا, محسوس ہوتا کہ بیٹھنے والا نوجوان وہ ہے کہ ابھی ابھی اس کے بارے میں آرڈر پاس ہوا ہے, یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی اس کو پھانسی ہونے والی. کہ ہر وقت فکر آخرت, ہر وقت فکر آخرت. صحابہ کرام کے اندر وہ غم تھا, اللہ کے نبی کی صحبت میں, تابعین کے اندر, طبع تابعین کے اندر. مولانا حسین احمد بندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر اتنا روتے تھے اللہ کے سامنے کہ سننے والا یوں محسوس کرتا تھا کہ ایک بچہ اپنے باپ سے کسی غلطی کی وجہ سے پیٹا جا رہا ہے اور بچہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر باپ کے سامنے معافی مانگتا ہے کہ باپ مجھ سے غلطی ہو. تہجد کی حالت اللہ کے سامنے ایسا ہو. آخر کون سی چیز تھی ان کو مجبور کرتی تھی اس بات کہ اللہ کے سامنے رویا جائے, اللہ کو راضی کیا جائے؟ وہ اندر کی چیز تھی کہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ میرا وقت اس حالت میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اصل چیز ساری چیزوں میں آخرت اصل چیز ہے. تو شروع میں آئے کہ یہی کہنا مقصود ہے کہ جتنی بھی ہماری چلت پھرت, جتنا بھی کام ہو, لیکن ہر حالت میں ہماری جو نظر رہے وہ تو آخرت کے اوپر. جب انسان کی نظر آخرت پر رہتی ہے, ایک ایمان والے کی نظر آخرت پر رہتی ہے, تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے, قدم چلانے سے پہلے, قدم کو اٹھانے سے پہلے, قدم کو چلانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کیا میرا ہاتھ, میرا قدم یہ میری آخرت کو بنا رہا ہے یا میری آخرت کو بگاڑ رہا ہے؟ مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کتابوں کے اندر کیا اللہ کے سامنے بہت زیادہ روتے, بہت زیادہ رونے پڑا. یہاں تک لکھا ہے کتابوں کے اندر ایک کتاب انمول حدیث, اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ اتنے زیادہ روتے تھے, اتنا زیادہ روتے تھے آپ کہ دونوں یہاں لائنیں پڑ گئی, زیادہ رونے کی وجہ سے. ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر میں سے خوشبو آتی, جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی قبر سے بڑی تیز خوشبو آیا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ ان کی قبر سے بڑی خوشبو آتی. ان کے خلیفہ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا گزری آپ کو؟ کہا کہ اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی, اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. جس وقت اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوچھا کہ احمد علی آپ دنیا کے اندر اتنا زیادہ کیوں روتے تھے؟ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یوں پوچھا کہ احمد علی تم اتنے زیادہ کیوں روتے تھے,
تو مجھے تو فوراً وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس شخص کی پوچھ تاچھ پوری شروع ہو گئی اللہ کی طرف سے فقد عذب گویا کہ وہ تو عذاب دیا جائے من تنقش الحساب فقد عذب جس کو سوالات شروع ہو گئے گویا کہ وہ تو پکڑ میں آ گیا کہ میں تو وہاں رونے لگا اللہ کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ احمد علی تیرا نامہ اعمال ہمارے سامنے بہت اچھا پیش ہوا ہے بہت بہترین پیش ہوا ہے تو دنیا کے اندر بھی روتا ہی رہا اور آج ہمارے سامنے بھی روتا ہے جہاں نے تیری مغفرت کر دی آج کے دن میں اور اس قبرستان کے اندر دفن کیا سارے قبرستان والوں کی ہم نے مغفرت اب اندازہ اللہ کے سامنے رونا آخرت کے اوپر ہماری نظر کا رہنا یہ کتنی بنیادی چیز ہے کون سے گناہ کر لیتے مفسر قرآن کی تفسیر ہمارے تعلق تنخواہ کے استاد مولانا ابراہیم صاحب رپورٹ وہ ان کے شاگردوں میں کچھ لوگوں نے پڑھے ہمارے ہندوستان کے اندر سے تفسیر اس میں ہمارے ملک کے علاقے پہ وہ مولانا ابراہیم صاحب رپورٹ بہت سالوں پہلے تعلق تنخواہ کے استاد حدیث میں رہے تو ان کی نظر اتنی ساری چیزوں کو کرنے کے بعد تفسیر پڑھا رہے قرآن کا درس دے رہے حدیث پڑھا رہے جن کے شعبے میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن نظر اللہ کی رضامندی آخرت پر اور کل کو میرا قیامت کے دن کیا ہوگا اس کی وجہ سے دنیا کے اندر روتے ہی رہے کثیر البکا بہت زیادہ رونے والے کون سی ایسی چیز تھی وہ میں سمجھانا چاہتا بس یہی چیز کہ دنیا کی زندگی تو 60-70 سال کی ہے لیکن کل کو قیامت کے دن آخرت میں میرا کیا ہوگا کہ زندگی تو کیسے بھی گزر جائے گی زندگی میں نے کہا نا شروع ہمارا اکادمی میں کچھ کہتے ہیں جب 60 سال کی عمر ہو جاتی تو پھر بار بار اپنے مریدوں کے درمیان اپنے شاگردوں کے درمیان اس کا تذکرہ کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان وہ کیا بار بار دہرایا کرتے تھے کیوں فکر آخرت پر نظر رہے کہ پتہ نہیں کب اللہ سے بلاوا آ جائے اللہ کی طرف سے اور میں اس وقت کس حالت میں ہوں اگر اسی وقت بلاوا آ گیا تو کیا جواب ہوگا اس لیے فرمایا کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر دین کو داخل کرنا اخلاق کی لائن سے معاملات کی لائن سے معاشرت کی لائن سے عبادات کی لائن سے کہ ہر لائن کا دین یہ میری اپنی زندگی کے اندر آ اور میں ایمان والا کہا جاتا میں مسلمان ہوں میرے اخلاق سے میرے کردار سے یہ دین پہ چل پھر کر محنت بھی کروں دین اس کے لیے قربانیاں بھی لیکن میں اپنی ذات کو ایسا بناؤں کہ میرے اعمال سے اور میرے کردار سے خود دعوت میرے اخلاق دعوت بن جائے میرے کردار دعوت بن جائے اس لیے فرمایا کہ جتنی بھی زندگی اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملی نہ اس زندگی کو کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آخر مجھے کرنا کیا اس زندگی کے اندر ہم میں سے بیٹھنے والے ہر ایک سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اسی وقت اللہ کی طرف سے میرا آپ کا بلاوا آ گیا تو میں نے کیا تیاری کرنی فلاں چیز کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا فلاں چیز کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر کیا تمہیں اتنی عمریں نہیں دے گی کہ اس میں کچھ سمجھ بوجھ بھی کر لیتے کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا بھی نہیں آیا کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا اتنے بیانات ہوتے ہیں اتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں اتنے اجتماعات ہوتے ہیں ساری چیزیں کیا ہے چیزیں سمجھانے کے لیے جو ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ آ جائے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کتنا چلا اس کے بعد انبیاء کے وارثین علماء کرام کتنی کتابیں لکھی گئی کتنی کتابیں تصنیف کی گئی کتنے بیانات ہوئے کتنی محنتیں ہو رہی
گھر پر آ کر دستک دی جاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوئی. اللہ کے دین میں کامیابی ہی ناکامی نہیں. یہ ساری باتیں کہی جاتی کہ کسی کو 60 سال کی زندگی ملی, 50 سال کی زندگی ملی, 70 سال کی زندگی ملی. کیا کریں کہ سوچیں ہم اس وقت کہ زندگی کا اتنا حصہ گزر چکا ہے کہ ہم میں سے شاید کسی کی آدھی بھی اتنی باقی نہ رہے. 35, کسی کی 40, اور اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نوجوان بھی چلا جاتا ہے, 60 سال کا آدمی بھی چلا جاتا ہے, 80 سال کا آدمی بھی چلا جاتا ہے. جس کا بلاوا کس وقت آ جائے کسی کو اندازہ نہیں. تو کیا کرے کہ خود اپنی فکر کرے. اپنی سب سے پہلے بنیاد اپنی فکر کرے کہ میں اپنی فکر کروں کہ میری قبر کا مسئلہ ہے, میری آخرت کا مسئلہ ہے, اللہ کے سامنے پیشی کا مسئلہ ہے, اور پھر اسی کڑن کو, اسی غم کو, اسی درد کو لے کر چلے. لیکن بنیاد اپنی اصلاح, کہ مجھے اپنی اصلاح کا کام کرنا ہے. کیوں کہ مجھے اپنا جواب اللہ کے سامنے دینا. یہ ساری چل پھر کر محنت کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام. دعاؤں کا اہتمام کہ راتوں میں اللہ کے پاس اٹھ کر مانگے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیسے روکے تھے اللہ کے سامنے, جیسا کہ ایک بچہ کسی غلطی کی وجہ سے اپنے باپ سے پٹا جا رہا اور اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہو کہ مجھے معاف کر دو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ہمارے اکابرین ہمارے نمونہ بتا کر کہ اس طرح مانگا جاتا ہے, اس طرح اللہ کے سامنے درد کے ساتھ مانگا جاتا. صحابہ کرام میں مرد تو مرد, عورتوں کی بھی ایسی حالت ہے, عورتوں کی بھی حالت ہے کہ ہمیشہ ان کی نظر آخرت پر رہتی کہ میرے آخرت کا کیا, میرے آخرت کا, اور اسی کے تذکرے بھی ہوتے رہتے, گھروں کے اندر اس کے تذکرے ہوتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھروں میں تعلیم کریں, تعلیم کریں, تعلیم کے حلقوں کو زندہ کریں, اور اس کو پابندی کے ساتھ چلائیں. کہ باہر کی بہت ساری بے دینی ہے, وہ بے دینی کو روکنا ہے. ہم بھی اسی میں رہ رہے ہیں, ہماری اولاد بھی اسی ماحول میں رہ رہے ہیں, باہر رہ رہی ہے, لیکن گھر میں آتی ہے تو دین کے حلقے جب لگیں گے تو باہر کے بے دینی باہر چھوٹ جائے, گھروں میں نہیں. لیکن اگر گھر کے اندر دینی ماحول نہیں, کوئی تربیت کا ماحول نہیں, تو فرمایا کہ باہر رہیں گے, بے دینی کے ماحول میں رہیں گے, اور اس بے دینی کو باہر چھوڑ کر نہیں آئیں گے, گھر میں لے کر آئیں گے, اور گھر میں جب لے کر آئیں گے تو ماحول نہیں ملے گا, تو پھر باہر کی بے دینی کا اثر گھروں کے اندر بھی گھروں کے اندر پہنچے گا. گھر کتنا بھی رونا رو, ماحول بگڑ گیا ہے. لیکن میں خود سوچتا کہ میری اپنی اصلاح میرے اوپر ضرور ہے, اور میرے گھر والوں کے میرے اوپر ضرور. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اپنی ذات سے شروع کریں, اپنی ذات سے, اپنے گھر والوں, اپنے خاندان والوں, گاؤں والوں کو, دیہات والوں کو, شہر والوں کو, اور اس طرح بھی پوری دنیا چل پھر کرے اس. لیکن بنیاد اپنی ذات ہوگی. یہ سب سے بڑی چیز میری اپنی ذات. صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھا, اپنا مال اور اپنی جان دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار کہ میرا مال میری جان لگ جائے, لیکن اللہ کا کلمہ, اللہ کا دین, اللہ کے نبی جو لے کر آئے ہیں پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے, تو فرمایا کہ میری جان چلی جائے, میرا مال چلا جائے, یہ سستا سودا, سستا سودا. سید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, بعض صحابہ میں بات کو سمجھا تھا, اپنے مال کو لگانے کے لیے تیار. جب معنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ تبوک, غزوہ تبوک کے موقع پر
اعلان تھا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ وکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاء باموال، اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں، فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأي شيء جئت يا عمر، کیا چھوڑا، کیا لے کر آئے؟ بأي شيء جئت يا عمر، کیا لے کر آئے؟ تو کوئی تکبر نہیں، کتنا بھی دین کے لیے ہم کر لیں، لیکن انسان جب اخلاص کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کے رضامندی کے ساتھ چلتا ہے، تو قربانی کی جتنی زیادہ سطح تک آگے پہنچتا ہے اتنا ہی زیادہ متواضع ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ متواضع ہوتا ہے۔ کیوں کہ کوئی کسی کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور پھر اللہ اس کا بدلہ بھی ایسا دیتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، تواضع کے ساتھ چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بلند کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقال متواضعا، تواضع کے ساتھ کیا کریں؟ نصبت مال فی سبیل اللہ ونصف للہ، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا اللہ کے راستے کے لیے لے کر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جاء باموال طائفہ، ڈھیر سارا مال لے کر آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھا، فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأي شيء جئت يا ابا بکر، کیا لے کر آئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ هذا كل مالي ما يسر الله، یا رسول اللہ میں سب کچھ لے کر آیا جو کچھ اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عجب سے متعجبا ما تركت لأهلي، کب نے ہر کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ هذه هي تضحية المال وتضحية النفس في سبيل الله، وأن الإسلام يحيي ويعلو من هذه التضحية۔ میرے بھائی ایسی قربانی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو چمکاتا ہے۔ اللہ دین کو چمکانے کے لیے میرے اور آپ کے جان اور مال کا محتاج نہیں ہے، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذریعہ اور بہانہ بنا لے اور دین کو پوری دنیا کے اندر عام ہوتا۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے، ہم میں سے کسی کے مال کی ضرورت نہیں، کسی کی جان کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہمارے خوش نصیبی کہ اللہ کچھ نہ کچھ کام لے لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے وقت کے اعتبار سے، کچھ اوقات کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، وہ بھی کیوں کہ میری اپنی آخرت بن جاوے، یہ میری اپنی ضرورت ہے اس کے، بس اتنا فرق ہے کہ کچھ وقت کے لیے ماحول سے کٹا کے دور دراز کے علاقے میں بھیجا ہے، کیوں کہ اسی زمینوں میں رہتا ہے، تو جو رنگ چلنا چاہیے وہ نہیں چلتا، ساری چیزیں کرتا ہے لیکن اسی میں پھر منہمک ہو جاتا ہے کہ اپنی دکان سے، اپنے مکان سے، اپنے کاروبار سے، اپنے اہل و عیال سے کچھ وقت کے لیے دور کیا جائے تاکہ اس فرشتے والے ماحول میں رہے، مسجد کے اندر رہے، اور پھر وہاں سے وہ فکریں لے کر پھر کام میں رہے۔ تو اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ، کون کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے اجتماع سے دیا، ہمت کر کے بہت سارے ساتھی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سارے بھائی، اور جانے والے ساتھی کھڑے ہو جاؤ تاکہ دوسروں کو ہمت آ جائے، جانے والے پکا ارادہ کیا ماشاء اقبال بھائی، ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات، اور بھی ہے، اور بھی ہے ماشاء اللہ۔
खाली खड़ा होना है, हिम्मत करना है, गाना तो है ही। और हिम्मत करो, और बैठना है।